السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اینڈ سی ای او ایٹ یوتھ کلب۔ شب برات یا 15 شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے ہماری امت میں بہت بحث و مباحثہ پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں بہت گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی معتدل انداز میں، بہت ہی بیلنس طریقے سے اس کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کے مطابق عمل کریں اور سارے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے، اس کے دو ہی بنیادی طور پہ سورسز ہیں۔ تو یا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کہ 100% اوتھینٹک ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے بدعتوں سے ریلیٹڈ بھی ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے ایک رول ڈسکس کیا تھا جو ہماری شریعت کا ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے تو ہمیشہ وہی کام کیے جائیں گے جس پہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عبادت ہم نئے طریقے سے دین میں لے کے آئیں گے تو وہ پھر بدعت میں شمار کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شعبان، اور اسپیشلی یہ جو نصف شعبان ہے یا 15 شعبان ہے کہ جس کو ہمارے عام اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو 100% اوتھینٹک ہیں۔ نمبر ایک، شعبان کے مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اس کی وجہ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے رکھ کے تھکانا دے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آلریڈی عادت ہے زیادہ روزے رکھنے کی نفلی طور پہ تو انشاءاللہ وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رمضان کے شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے۔ تو یہ تو تھی شعبان کی فضیلت کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق 15 شعبان کا ہے تو اس حوالے سے جو دو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا معنی تقریباً ایک جیسے ہیں، جو کہ اوتھینٹک ہیں، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور سوائے مشرک کے یا وہ شخص جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے سب کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے یا اگر آپ لوگوں کے بارے میں بغض کینہ وغیرہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی 15 شعبان سے پہلے پہلے اس کو درست کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اب آتے ہیں ان ڈھیروں روایات کی طرف جو اس موضوع کے اوپر یا تو بہت زیادہ کمزور ہیں سند کے اعتبار سے، یا پھر موضوع ہیں یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، لوگوں تک پہنچا دے۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کو کوئی ضعیف روایت بتانا شروع کریں یا کوئی اس کو من گھڑت روایتیں سنانا شروع کریں وداؤٹ ویریفائنگ فرسٹ، ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جھوٹوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پہلی بات تو یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں، تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل حلوے بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا، یا قبرستان جانا، یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور 14 رکعت نماز پڑھی جائے اور یوں پڑھا جائے، یہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو حدیث کا پختہ علم رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتائیے کہ جو حدیث ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ حدیثیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان میں ایسی روایات موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، یعنی کہ کسی نے خود سے گھڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، خوب ٹائم لگا کے ذکر کریں، قرآن مجید 3 4 گھنٹے قرآن پڑھیں، لمبی لمبی رکعت نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں۔
अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि जी हम 15 शाबान को अगर खास तौर पे कुछ इबादत कर लें तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज सिर्फ इतना है कि अगर तो आपका ये रोज़ का मामूल है तो ज़रूर करें। दुआएँ माँगें, ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, ज़रूर करें। लेकिन इस रात को खास करना ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100% साबित है, ना ही सहाबा कराम से साबित है, ना ही अहले बैत से साबित है, किसी से भी साबित नहीं है कि वो इस रात को खास तौर पर कुछ किया करते थे। तो दीन हमारा नबी से ही आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके फैमिली से आ रहा है, आपके कंपेनियन से आ रहा है, तो क्यों ना हम वही अमाल करें जिनको वो अच्छा समझा करते थे। अब पूरी बात का खुलासा ये है कि शाबान का महीना एक बड़ा ख़ास महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोज़े रखा करते थे। दूसरी बात ये कि कुरान मजीद में 15 शाबान की कोई ख़ास अहमियत मेंशन्ड नहीं है। ये कहना कि जी इस रात को तकदीर के फ़ैसले होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल मनगढ़ंत है। इस रात के बारे में एक रिवायत बहरहाल दुरुस्त है, जहाँ पे ये बात ज़िक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक के साथ रहम करते हुए सिवाय मुशरिक के और उस शख्स के जो कि बुग़्ज़ और कीना रखता है, तमाम को माफ़ कर देते हैं। ख़ास तौर पर 15 शाबान का रोज़ा रखना ये सुन्नत अमल नहीं है, बल्कि इसको मकरूह कहा जा सकता है। और 15 शाबान के बाद तो रोज़े रखना वैसे भी इसकी ममानियत है, सिवाय उस शख्स के जो कि पहले से ही रोज़े रखता हो। जितनी भी अहादीस इस रात के बारे में बयान की गई हैं कि ख़ास इबादत इस रात में की जाएँ, वो सब की सब या तो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं या मनगढ़ंत हैं या मौज़ू हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके अहले बैत से, आपके सहाबा से कोई ऐसी ख़ास इबादत मनक़ूल नहीं है कि उन्होंने बयान किया हो कि इस रात को यूँ-यूँ ख़ास इबादत करनी है। और आखिर में ये कि इस रात में चरागा करना, ख़ास किस्म के खाने बनाना, हलवे बनाना और कब्रिस्तान जाना, ये सारे के सारे अमाल करना दुरुस्त नहीं है और बिदअत में शुमार हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बिल्कुल सही मानों में अपने दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियों को माफ़ फ़रमाए और हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़रमाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी राजा ज़िया उल हक साइनिंग ऑफ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।